اب سستی کیسے ختم ہو، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو. 2-4 چیزوں میں سستی ختم کر دو نا، باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی. 2-4 چیزوں میں سستی ختم. ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے. اتنے سارے کام آئیں گے، آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں. جیسے میرے 4 شادیوں والے کلپ میں نا لوگوں نے میمز بنائی بھی ہیں، جب میں بتا رہا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے. اس طرح کے کچھ کلپس ہیں مارکیٹ میں. تجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بھی لوگوں نے چلایا ہے. تجھ سے نہیں. خواتین تو بیان نہیں سن رہی، پہلے بتا دیا کرو. خواتین تو نہیں، پھر صحیح ہے. کہتے ہیں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ہمارے ایک شاگرد تھے بہت ہی باریک. جب میں 4 شادیوں کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتے. میں کہتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا، تیرے بس کا نہیں. مذاق کرتا تھا، ورنہ یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں. موٹوں کے بس کا نہیں ہے یہ. باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، ان کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، تبھی تو فیٹ نہیں چڑھتا ان کی باڈی پہ. دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب، خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے. اپنے نا جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ 2 چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو. دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں. اگر آڑا ترچھا ہے نا، آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں. جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو، جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. کھانا پینا، روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی. کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے. یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے، سرکش گھوڑے کو سدھار لے، گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا، سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے، باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا، اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جاتی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے، کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے، 2 مہینے لگ جائیں گے، کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا. کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو، 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو، 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر
کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ دو چیزوں کو فوکس کرو. ایک کھانے میں اعتدال, دوسرا ایکسرسائز, دوڑو بھاگو, جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجھ زنی کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے, انسان کو فطری زندگی ملتی ہے, اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے, ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے, تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے, کسان لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا, یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا, خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات, یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرو, 2 کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتا چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا, تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی, بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہے وہ انٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوگا نا؟ چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بہت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے.
آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو, بس رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو لیکن صبح کیا کرو, جلدی اٹھو. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو, ایک ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں, فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو, ہمارے مشورے پر کیا خیال ہے, تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو. اور نفلی روزوں کا معمول بناؤ, کس کا, کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو, نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی, نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو ایک روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی, جاؤ کل سے 10 دن روزے. میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے بھی ابھی نیت کر لی ہے. میرے کل سے کیا ہے, میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے, ابھی سے میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے, یہ مجھے تانے دیں گے مفتی صاحب ان کو نیت کروا کے چلے گئے, خود نہیں رکھے. مجھے تو رکھنا اب آپ سے زیادہ ضروری پڑ گیا ہے, اور واقعی میری پہلے نیت نہیں تھی, لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روز رکھیں 10 روزے. اب آپ کو پتا ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائیں, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے, کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. رکھ کے تو دیکھو. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت, ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دی, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. تو اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا, میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, 10 روزے. شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا. بھائی روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا, کیونکہ جب
बॉडी सेटिंग पे आती है ना, दिमाग सही होता है तो हर चीज सही चलती है. दिमाग खराब होगा तो फिर गुनाहों की तरफ जाएगा. समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आपने क्या करना है मेरे भाई, खाने पीने पे क्या करना है, कंट्रोल. तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमारा उठना बैठना डॉक्टरों के साथ भी है, चंद टिप्स आपको दे देता हूं मैं इसी बहाने. सबसे पहली बात, रोटी चावल कम खाने, चाहे सहरी हो या इफ्तारी हो. तली हुई चीजें बोलो ना, नहीं. ये जब आपको 10 रोजों से दिमाग सेट होगा ना, फायदा होगा, तो फिर आपको आगे भी मोटिवेशन मिलेगी. अगर फायदा नहीं होगा तो आप बोलोगे यार रोजे तो रख लिए, सवाब मिल गया, मुफ्ती साहब की बातों का कोई फायदा तो हमें हुआ नहीं है. तो तली हुई चीजें नहीं खानी. रोटी चावल मैं नहीं कह रहा खत्म करें, लेकिन क्या करना है, कम. पेट कैसे भरे भाई, काले चने की चाट बना लें. गोश्त जितना फोड़ना है फोड़ दें आप. बकरे का गोश्त, जिसके पास गुंजाइश है, मुर्गी का गोश्त, फिश खा ले. जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो काले चने रात को भिगोए, सुबह पका के खा ले या कच्चे खा ले. खजूरें फोड़ दें, ठीक है ना, शहद फोड़ दें. रोटी चावल, तली हुई चीजें, चिप्स जो तले हुए होते हैं, पकोड़े तले हुए होते हैं, ना ना. कंट्रोल किस पे करना है, इस जो मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं, ना मुनासिब, मुंह पे कंट्रोल करना है. असल में था मुनासिब नहीं है. कंट्रोल किस पे करना है भाई, मुंह पे कंट्रोल करना है. हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे प्रोजेक्टर पे एक तस्वीर दिखाई. एक बहुत गोल मटोल सा ना, आड़ा तिरछा था आदमी. उसको कहीं बैंक, किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई. उसने अब्बा से कहा, अब्बा मुझे, ये सच्चा वाकया है, यानी फर्जी वाकया नहीं है. उसने कहा, अब्बा मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई है. उसके अब्बा ने कहा, जिसको अपने मुंह को मैनेज नहीं कर सकता, वो आगे जो इंप्लॉयज हैं उनको कहां से संभालेगा. मुंह को तो संभाल तू अपने. खा खा के ना पिज़्ज़े बर्गर फोड़ फोड़ के अजीब आड़ा तिरछा सा हो गया था. वो बंदा दिल पे ले गया भाई. अब्बा की ये बात किस पे ले गया, दिल पे. उसने बोला यार बाकी जिसको मुंह पे कंट्रोल नहीं है, वो मैनेजर को कंट्रोल ही तो करना होता है, तो बाकी चीजें क्या कंट्रोल करेगा भाई. आजकल अब्बा की नसीहत कोई भी दिल पे कभी भी लेके नहीं जाता, लेकिन वो खुशकिस्मत था, अब्बा की नसीहत डायरेक्ट कहां ले गया, दिल पे. उसने कहा ऐसे की तैसे. खाना पीना कंट्रोल किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी. 6 महीने बाद की उन्होंने तस्वीर दिखाई, बड़ा एक हैंडसम स्मार्ट सा, लौंडे लपाड़े नहीं होते, बिल्कुल क्यूट से. कमाल की बात यह कि उसने जो अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने कहा पहले टेस्ट में यह था कि आपको शुगर होने वाली है, दूसरे टेस्ट में यह था कि 10 साल तक आपको शुगर का कोई इम्कान नहीं. पहले टेस्ट में यह था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दूसरे टेस्ट में यह था कि ब्लड प्रेशर नहीं है. और एक चीज तो ऐसी है जो मेडिकल साइंस मानती नहीं है, लेकिन हो गया, उनका मोटा चश्मा उतर गया. हालांकि डॉक्टर कहते हैं चश्मे का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मुशाहिदा है ना वो एक चश्मा उतर गया, उस बंदे नजर ठीक हो गई. अब मुझे नहीं पता ये डॉक्टर इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन बंदे के साथ ऐसा हुआ, उसका मोटा चश्मा बोलो उतर गया. और उसका इंटरव्यू उन्होंने बताया कि ऐसा, वो कह रहा है यार मुझे लगा मैं जन्नत में आ गया हूं. बहुत सारे मसाइल ना सुस्ती की वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ है, तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मेरे भाई, गुटके नहीं छोड़े जाएंगे और नशे की तरफ जाओगे. लाइफ स्टाइल को क्या करो, चेंज करो, चेंज, फिर मजहब की तरफ आओगे, वरना नहीं हो सकता. सुस्त आदमी जिहाद क्या करेगा. एक मौलाना साहब, देखो कोई भी मैं कहता हूं ना गोल मटोल, तो जरूरी नहीं कि जो भी गोल मटोल हैं वो खा खा के हुए हैं. बाज लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है. तो खुदा यानी किसी भारी वजन वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है. सहाबा, ताबईन, बुजुर्गान दीन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नेचुरली वजन ज्यादा था, हालांकि वो बहुत कम खाते थे. तो किसी भी भारी वजन वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है. मैंने अपनी जिंदगी में अपने उस्ताजों में देखा है, एक वक्त का खाते हैं लेकिन बहुत भारी जिस्म है उनका. इसमें को वो शरीयत, वो तो अल्लाह की तरफ से है भाई. लेकिन जो ज्यादा खा खा के लाइफ स्टाइल ठीक ना हो और एक गोल मटोल बन गया हो, शरीयत में वो पसंदीदा बोलो नहीं है.